بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقامت میں جب مؤذن اقامت شروع کرے تو کھڑے ہونے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا اقامت پہ شروع میں، یا جب اقامت مؤذن شروع کرے اور وہ قد قامت الصلاۃ یا حی علی الفلاح پہ پہنچے اس وقت کھڑے ہونا چاہیے یا شروع میں؟ یہ بحث ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں ایک طبقہ ہے جو تقریباً بہت سارے مقامات پر دنیا کے پہلے کھڑا ہونے کا قائل ہو چکا، پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سنت سے اور سلف سے کیا یہ بات ثابت ہے کہ اس کے برخلاف حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہونے کی روایت ہے۔ آئیے دیکھیے، آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 637 ہے۔ آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ اس پر جو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہے فتح الباری میں، وہ اور علامہ عینی کا تقریباً عمدۃ القاری کا جو تبصرہ ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ دیکھیے حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، جب اقامت کہی جائے، یعنی نماز کی اقامت کہی جائے تو نہ کھڑے ہو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ اب سنت میں جو لفظ آیا وہ کیا ہے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے، جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو۔ یعنی یہاں پر واضح طور پہ یہ بات آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس بارے میں ارشاد ہے وہ یہ ہے، اقامت ہو چکے یا ہو رہی ہو یا اقامت کے کوئی کہیں تک کوئی پہنچے، جب تک حضور تشریف نہ لے آئیں اس وقت تک کھڑے نہیں ہونا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف آتے تھے؟ یہاں بھی روایتیں ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے آپ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی عبارت دیکھیے حتی ترونی پر۔ دیکھیے حتی ترونی پر ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، عبد الرزاق نے اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے معمر سے، انہوں نے یحییٰ سے روایت کیا، مسلم نے ان سے تخریج کی، ابن حبان نے بطریق عبد الرزاق اکیلے روایت کیا، اور حتیٰ وہ لفظ ہیں حتیٰ ترونی خرجت الیکم، کہ اس وقت تک نہ کھڑو ہو جب تک مجھے نکلتا نہ دیکھو۔ اب آگے دیکھیے، وہ پھر لفظ پہ وہ بحث کرتے ہیں یہ لفظ وہاں حذف ہے یا نہیں۔ اب موطا میں امام مالک لکھتے ہیں، لم اسمع فی قیام الناس حین تقوم الصلاۃ بحد محدود، اس کے بارے میں کہ کس جگہ کھڑا ہوا جائے، امام مالک فرماتے کوئی حد محدود نہیں سنی میں نے، الا انی ارا ذلک علی طاقت الناس، مگر امام یہ کہتے ہیں کہ میں طاقت ناس یعنی لوگوں کی طاقت پر اس کو محمول کرتا ہوں۔ فإن منهم الثقیل والخفیفہ، کیونکہ ان میں ثقیل بھی ہیں، خفیف بھی ہیں، کچھ موٹے جسم کے، کچھ ہلکے جسم کے۔ لیکن یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اکثریت میجورٹی کس طرف گئے ہیں، وذهب الاکثرون، یہ عبارت انتہائی اہم ہے، اور جو حدیث کے اوپر چلنے کا دعوے دار ہیں ذرا ان کی طرف بھی ہم اس عبارت کو بڑھاتے ہیں، وذهب الاکثرون الى انهم اذا كان الامام معهم في المسجد، کہ اکثر اس طرف گئے ہیں، یعنی اکثر اہل رائے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کس طرف گئے ہیں کہ جب امام ان کے ساتھ مسجد میں، مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں ہو، لم یقوم حتی یتفت فرغ الاقامت، کہ کوئی کھڑا نہ ہو یہاں تک کہ اقامت سے فارغ ہو لیں، سب بیٹھے رہیں، اقامت ہو پھر کھڑے ہوں۔ اب دیکھیے اگلی روایت، حضرت انس سے روایت ہے، انہ کان یقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا اس وقت وہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کون ہیں؟ صحابی رسول حضرت انس بن مالک، خادم رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ ابن المنذر، ابن منذر اس کو روایت کیا، وقضا رواہ سعید بن منصور۔ اب سعید بن منصور سے بطریق وہ اسحاق روایت ہے کہ اصحاب عبداللہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ قضا رواہ سعید بن منصور من طریق ابی اسحاق عن اصحاب عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب سے، آپ کے شاگردوں سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ قد قامت الصلاۃ کے بعد ہی کھڑے ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہنا شروع کرے تو قیام واجب ہے، لیکن یہ ان کی رائے ہے۔ اذا قال حی علی الصلاۃ ادرت الصیوف، جب حی علی الفلاح کہا جائے تو صبح
کیا کی جائیں، اس وقت صفیں برابر کی جائیں، اور جب لا الہ الا کہے تو امام تکبیر کہتے ہیں۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، سنیے، وان ابی حنیفہ تھا، یہ وہ لوگ کہ جو آج حنفیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ آج ان کی مساجد میں اور ہر جگہ قد قامت الصلاۃ کیا شروع میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے میں نے فتاوی جات میں دیکھا تحریفات، علامہ در مختار کی عبارتیں، در مختار کی طرف منسوب، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یا اپنا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دی وہ باتیں کہ آپ بھی فلاں چھپا نہیں فتویٰ، اس کے اندر آپ نے بھی یہ کہا۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیے امام اعظم صاحب مذہب کی رائے کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کب کھڑے ہونا ہے، ذرا اس عبارت کو دیکھیے، ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقومون اذا قال حی علی الفلاح، کب کھڑے ہوں سب، جب حی علی الفلاح کہا جائے اقامت کے وقت تو اس وقت کھڑے ہوں۔ فاذا قال قد قامت الصلاۃ، جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے کبر امام تکبیر کہہ دے۔ واما اذا لم یکن الامام فی المسجد، جب امام مسجد میں نہ ہو، فذهب الجمهور الى انه لا يقومون حتى يروا، تو اقامت ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو، بہرحال جب تک امام نہ آئے کوئی کھڑا نہ ہو۔ وخالف من ذکرنا علی التفصیل کچھ لوگوں نے، امام اعظم نے کہتے کچھ مخالفت بھی کی ہے، مطلب امام اعظم کی کچھ عبارتیں اوپر والی عبارتوں سے مختلف۔ اب آگے دیکھیے، پھر اس کے بارے میں حدیث ہے، اور اس باب میں حدیث ہے اور جواز امام، ذرا غور سے آگے چلیے، اور ایک بحث وہ لکھتے ہیں اور طلبات ہے، کہتے ہیں یہ حدیث معارض ہے، کانت تقوم قبل ان یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی، یہ بات یاد رہے، حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ جو قد قامت الصلاۃ، اور یہ اقامت کہی جاتی تھی اس وقت کہی جاتی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے نہیں تھے، ابھی نکلنے سے پہلے ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب اقامت کے وقت بیٹھے رہتے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اس وقت کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں اس کے معارض ایک حدیث ہے، وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان بلال قال یقیم حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت بلال اس وقت اقامت کہتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے۔ یہ مسلم کی بات ہے، لیکن ان دونوں میں کا اجتماع، یہ دونوں کو جمع ایسے کیا گیا کہ ان بلال کان یراقب خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے رہتے، فاول ما یراہ یشرع فی الاقامہ، جو ہی دیکھتے اقامہ شروع کر دیتے، قبل ان یراہ غالب الناس، کب اس کے کہ لوگ اکثر لوگ دیکھتے، ثم اذا راؤہ قاموا، پھر جب وہ حضور کو دیکھ لیتے باقی سب تو کھڑے ہوتے، فلا یقوم فی مقام حتی تعدل الصفوف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ نہ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ صفیں برابر کر دی جاتی۔ اب اس کے بارے میں آگے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بھی لکھتے ہیں، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی تشریف لے جاتے تھے، بعض اوقات گھر اقامت کے بعد بھی، اور صحابہ پھر بھی آپ کا انتظار کرتے تھے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیل بیان کی ہے، ہمارے فقہائے احناف کے حوالے سے تو یہ بات کنفرم اور واضح ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے جب عرض کیا کہ قد قامت الصلاۃ، یہ جو عبارت علامہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہی تقریباً عبارتیں اسی مضمون کو علامہ عینی نے لکھا ہے، یعنی قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا، یہی اقوال زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت ساری فقہ کی کتابوں، مثلا بدائع و ثنائے میں لکھا ہے حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہے، علامہ ابو بکر مسعود کسانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمود بن صدر الشریعہ، یہ جو توفہ 616 سن ہجری، ان کی امام محمد لکھتے ہیں، امام محمد الاصل میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ مسجد کے امام کے ساتھ مسجد میں ہوں تو اس وقت اس کو میں پسند کرتا ہوں کہ سب بیٹھے رہیں اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں۔ پھر موطا امام محمد جو امام محمد کی ہے اس میں تو صراحتاً لکھا ہے حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، اسی طرح شرح وقایہ کے اندر صراحتاً لکھا ہے حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے، اسی طرح ہماری قدوری جو حنفیوں کی کتاب ہے، متن کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے البحر الرائق میں۔ اسی طرح علامہ حسن بن عمار شرمپور علی رحمۃ اللہ علیہ نور الازاء کے مصنف، انہوں نے لکھا ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ علامہ علاؤ الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ حنفی،
انہوں نے لکھا ہے در مختار کے اندر کہ حی الفلاح پہ کھڑا ہونا سنت ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر در الغرب کے حوالے سے پھر یہ لکھا ہے کہ حی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر ہمارے آگے جو ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جہاں تک دیوبندی ان کو ماننے کا کیا کرتے ہیں، دعویٰ ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں کہ حی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ریفرنس ذکر کیے ہیں اور مختصر بحث کی ہے، زور تو تیز انداز میں بھی کر لی میں نے، بحث کچھ سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ائمہ کی اکثریت اس بات پہ ہے کہ حی الفلاح پہ کھڑا ہونا ہی چاہیے، اور یہی بات ہمارے ائمہ احناف نے لکھی ہے، یہی بات محدثین نے اپنی حدیثوں کی شرح کے اندر لکھی ہے۔ تو لہذا ایک دو قول، وہ بھی حدیث نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، سعید مسیب کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنانا، جمہور کے قول کو چھوڑ کر، یہ کیسی فقاہت ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کے فرامین کے مطابق تو آپ اس وقت تشریف لاتے تھے کہ آپ کو تشریف اس وقت لاتے تھے جب اقامت ہو چکی ہوتی تھی، لیکن آپ نے یہ ہمیں فرما دیا، صحابہ کو فرما دیا فلا تقوموا حتی ترونی، جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو۔ تو اس وقت تک صحابہ کھڑے نہ ہوتے تھے، جب سرکار تشریف لاتے تو اقامت کے بعد ضرور آتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھے اصل میں تو ایک اقامت جو تھی اس کا آداب میں یہی تھا امام آئے تو کھڑے ہوں، لیکن بہرحال ہمارا معاشرہ بدل چکا ہے، اب امام کو آگے بیٹھنا پڑتا ہے پہلے آ کر۔ لیکن اس کے بارے میں تو صراحتاً فقہا یہ کہتے ہیں، محدثین کی سب کی رائے یہ ہے کہ جب اکثر کی رائے یہ ہے کہ جب امام آگے بیٹھا ہو تو اس وقت کوئی بھی حی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑا نہ ہو۔ یہ جو جائز کیا گیا، اور وہ عجم کے اندر کچھ ایک مخصوص گروہ نے، یہ ان کی اپنی خواہش ہے، یہ صرف اور صرف ایک طبقہ جو بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ حنفی ہے، اور وہ اس کو ہم بریلوی مذہب فکر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے مخالفت کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، وگرنہ کتابوں میں ان کے موقف کی تائید موجود نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ